میاں بیوی کے رشتوں میں ہی دراڑیں اور ان کی آپس میں ناچاکی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جتنے مرضی نیک اور پارسا ہوں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ بات تکرار سے سٹارٹ ہوتی ہے اور بڑھتی 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 پورا خاندان اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو میاں اور بیوی دونوں جاہل ہوتے ہیں۔ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ مطلب مرد آپ کا باڈی گارڈ ہے۔ عورتوں کے جو ہیں وہ فرائض کیا ہیں اور مردوں کے حقوق کیا ہیں؟ کیونکہ بیوی کے اخراجات بھی اس کی ذمہ داری ہیں، بیوی کی رہائش اس کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے اوپر جتنے لطیفے سننے کو ملتے ہیں، اسی طرح ظلم و زیادتی کی بھی بے تحاشا قسم کی مثالیں جو ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اور ہر گھر میں جو سب سے بڑا پرابلم جو آج کل فیس کر رہے ہیں وہ میاں بیوی کے رشتوں میں ہی دراڑیں اور ان کی آپس میں ناچاکی ہیں۔ تو یہ سیگمنٹ ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور وقتاً فوقتاً جو بھی چیلنج آپ فیس کر رہے ہیں اپنے گرد و نواح میں یا اپنے گھر میں آپ نے کوئی ایسا چیلنج فیس کیا ہے تو آپ وہ سوال جو ہے وہ پوسٹ کر سکتے ہیں کامنٹ کی صورت میں، ان باکس کی صورت میں، یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آنے والے اپنے ایپیسوڈز میں ان سارے سوالات کا جوابات جانیں۔ اپنے مذہبی اسکالر جو کہ سید حسنین شاہ البرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کے اوپر جامعہ جو بھی ہمیں قرآن اور حدیث اور ہمارے دینی پوائنٹ آف ویو سے جو بھی اس کے سلوشنز ہیں انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ تو حسنین بھائی سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور جو میرا پہلا سوال اس کے اوپر یہ ہے کہ بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں اکثر ناچاکیاں دیکھی جاتی ہیں، اور اسپیسیفکلی ہسبینڈ اور وائف کے رشتوں میں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے کہ بات تکرار سے سٹارٹ ہوتی ہے اور بڑھتی 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 پورا خاندان اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاکم اللہ۔ یہ ایک بڑا ہی اہم معاملہ ہے، اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کے درمیان دراڑ پیدا کرنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈالنے والے، بدگمانی پیدا کرنے والے کے بارے میں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں یعنی وہ ہماری امت میں سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ وہ ہم میں سے نہیں ہونے کا مطلب ہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، جو بھی کرتا ہو۔ تو آپ جس بندے کو دیکھیں نا کہ آپ کے ارد گرد ایسے افراد جو میاں بیوی کے درمیان کسی قسم کی بدگمانی کا باعث بنتے ہیں یا بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جتنے مرضی نیک اور پارسا ہوں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس چیز کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو میاں اور بیوی کا آپس کا ایک تعلق اور رشتہ ہے، یہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، بیسک یونٹ ہے ایک معاشرے کا، جس سے یعنی میاں بیوی کا رشتہ اچھا ہوتا ہے تو ایک گھرانہ تشکیل پاتا ہے، ایک فیملی تشکیل پاتی ہے، اور اس خاندان اور اس فیملی سے پھر 2 فیملیز 3 فیملیز مل کر ایک محلہ اور پھر اس طرح ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو اگر ایک معاشرے کی اکائی ہی درست نہیں ہے نا، تو وہ جو ہے نا وہ ایک خوشحال، ایک ترقی یافتہ، ایک اچھا معاشرہ کبھی بھی نہیں بن سکے گا۔ تو اب آپ کا جو سوال ہے وہ بنیادی طور پر اس کی وجوہات کیا ہیں، تو بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری۔ جو بنیادی وجہ ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ یہ ویسے تو ایک گھسا پٹا سا جملہ ہے کہ جی دین سے دوری ہے، لیکن اس کو دین سے دوری کی اس کو گھسا پٹا جملے کے ضمن میں نہیں لینا چاہیے۔ بنیادی طور پر دین سے دوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات ہم تک پہنچائے ہیں، جو ہمیں رہنمائی فراہم کی ہے زندگی کے ہر معاملے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو اور ان ارشادات کو، ان کی اتباع نہ کرنا، ان کے مطابق طرز عمل اور رویہ اختیار نہ کرنا، یہ جن پیچیدگیوں کا باعث بنتا ہے نا، یہ وہ ہیں جن کا ہم سامنا کرتے ہیں اپنے خاندان کے معاملہ میں۔ ہم انشاءاللہ جیسے جیسے یہ بھی ہماری نشست آگے بڑھے گی، ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کا اپنی ازواج کے ساتھ اور اپنی ازواج کے گھر والوں کے ساتھ، اور جو میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے ہمیں احکامات دیے ہیں اور جو قرآن نے ہمیں بتایا وہ کیا ہے، تو اس کے مطابق اگر انشاءاللہ ہم عمل پیرا ہوں گے اور اپنے طرز عمل کو اس کے مطابق اختیار کریں گے تو انشاءاللہ کسی قسم کا جھگڑا میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہو۔ جھگڑے تو یہ یاد رکھیں، ایک چیز یاد رکھیں کہ میاں بیوی کا رشتہ میرا خیال سے سب سے جو قریب ترین رشتہ ہوتا ہے نا، ایون بعض اوقات انسان اپنی ضرورت کی وہ چیزیں جو دنیا کے اور کسی انسان سے پوری نہیں کر سکتا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بیوی کی صورت میں اس کے ساتھ، اور بیوی کے لیے شوہر کی صورت میں اس کے ساتھ وابستہ کی ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ ایک طرح سے قریب ترین رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے۔ تو جب کوئی اتنا قریب ہوتا ہے نا، تو پھر ہر انسان کے اندر کچھ انفرادی باتیں ہوتی ہیں،
کچھ مشترکات ہوتے ہیں اور کچھ پھر انفرادی باتیں ہوتے ہیں. وہ جو انفرادی باتیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی, وہ سیم نہیں ہو سکتی. تو وہ اختلافات ہوتے ہیں اور جھگڑے مسائل یہ پریشانیاں یہ ہوتی ہیں. حتیٰ کہ کائنات کے سب سے اعلیٰ ترین جو گھر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس گھرانہ, وہاں بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی, ٹھیک ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے اور مولا کائنات سیدنا علی کے درمیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بعض اوقات ایسا کوئی معاملہ پیش آ جاتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا کر پھر معاملے کو حل کرتے تھے. تو یہ چیزیں یہ سمجھنا کہ ہوں گی نہیں تو یہ ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا نا, یہ چیزیں ہوں گی. تو ہم نے کیسے ان کو کم کرنا ہے, کیسے بچنا ہے, اور اگر ایسا کوئی صورتحال پیش آتی ہے اختلاف کی تو اس کو کیسے اوائڈ کرنا ہے, کیسے سالو کرنا ہے, یہ ہم جاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں. اچھا شاہ صاحب, اس میں نا کسی بھی, چاہے آپ آفس میں کام کرتے ہیں, ایک کارپوریٹ سیکٹر ہے, وہاں پہ بھی اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کے پیچھے جو ریزن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حقوق کو پامال کیا گیا, چاہے امپلائی کی ہے, امپلائر کی ہے, کسی کا بھی ہے. اسی طرح فیملی میں دیکھا گیا ہے تو وہاں پہ زیادہ تر جو حقوق کے اوپر بات کی جاتی ہے وہ عورتوں کے حقوق اور مردوں کے حقوق. تو مردوں کے حقوق کے اوپر تو خیر یہاں پہ کم ہی بات ہوتی ہے اور یہاں پہ اور بھی بڑی ہمیں نیوز ملتی ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ مردوں کے وہ کون سے حقوق ہیں, عورتوں کے حقوق ہیں جو مردوں کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ پاکستان کے اسپیسیفکلی ہمارے معاشرے کے مردوں کو بتانا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ اکثر دیکھتے ہیں جو شکایات ہیں وہ لاجیکل بھی ہیں اور وہ سینسیبل بھی ہیں, اور واقعی ایسا ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے جہاں پہ مرد اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ عاری ہوتا ہے, وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا ہوتا, جس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ شکایات جو ہے وہ اس کی سچی ہوتی ہیں. تو یہ ایسی کون سی رسپانسبلٹیز ہیں مردوں کے جو ذمہ داریوں میں آتی ہیں جو عورت کے لیے وہ کر سکتا ہے؟ جی بالکل سوئی بھائی, ایسا ہی ہے کہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان کوئی شکر رنجی, کوئی رنجش, کوئی لڑائی پیدا ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ حقوق و فرائض کے اندر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے, کسی نے کسی کا حق تلف کیا ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے. تو حقوق و فرائض کے معاملے میں جو افراط و تفریط ہے نا, یہی بنیادی وجہ ہوتی ہے. اور میاں بیوی کے معاملے میں بھی تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ یا تو میاں اور بیوی دونوں جاہل ہوتے ہیں, یا ان میں سے کوئی ایک جاہل سے مراد کہ ان کو وہ ایک دوسرے کے حقوق سے واقف نہیں ہوتے. تو واقف ہی نہیں ہے, جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس کو ادا کیسے کریں گے. یا دوسری ایک اور صورت ہوتی ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود اس میں کمی بیشی کرتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے, یہ اس کا فرض ہے, اس کے باوجود وہ اگر حق ہے تو ادا نہیں کر رہے, فرض ہے تو یہ ہوتا ہے. تو اگر ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ہماری اس نشست کی وساطت سے ہم یہ میسیج ڈلیور کر پائیں کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں اپنی بیوی پر جو کہ بیوی کے فرائض ہیں, اور پھر بیوی کے کیا حقوق ہیں جو کہ شوہر کے فرائض ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم کم از کم یہ واضح کر پائیں. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر کوشش کریں گے کہ ان کو ادا کرنے کے لیے کیسے, وہ کون سی صورتحال ہے جس میں ان کی ادائیگی پاسبل ہے. تو بنیادی طور پر جو آپ کا سوال ہے کہ ایک بیوی کے کیا حقوق ہیں, یہی آپ کا بیسک کویسچن تھا. شوہر کے کیا فرائض ہیں. بالکل. تو سب سے پہلے یہ تمام شوہروں کے لیے, تمام مردوں کے لیے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اور احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو سب سے بنیادی حق عورت کا بتایا ہے وہ ہے اس کا مہر اور اس کا نان و نفقہ. یعنی اللہ سبحانہ و جب نکاح ہوتا ہے نا تو نکاح کے بعد جو سب سے پہلی چیز لازم آتی ہے وہ مہر ہے اور پھر نان و نفقہ ہے. یعنی اس کا جو اخراجات ہیں, اس کا خرچہ, یہ مرد کے ذمہ لازم ہے. اور نان و نفقہ کے اندر نہ تو افراط سے کام لینا نہ تفریط سے کام لینا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مال و دولت دی ہے اور اسے وسعت دی ہے تو وہ اس کے بیوی بچوں پہ نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ بخل سے کام لے اور اللہ کی اس نعمت کو بس چھپا کے رکھے اور اپنی بیوی بچوں کو کم دے کھانے کے لیے کہ بس اتنا ان کی ضرورت کے لیے کافی نہیں. اگر اللہ نے وسعت دیا تو پتہ چلے کہ اللہ نے اسے وسعت دیا, اس کے اپنے لباس میں, اس کے اپنے ظاہر میں, اور اس کے بیوی بچوں پہ وہ نظر آئے. اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے لیکن جتنا اللہ نے دیا نا اس میں سے وہ اپنے بیوی کے لیے, اور اگر بچے ہیں تو ان کے لیے ان پر خرچ کرے. یہ شوہر کے فرائض میں سے ہے اور بیوی کے حقوق میں سے ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلا. اور دوسرا فرض ہے کہ وہ شوہر جو ہے نا وہ بیوی کو الگ رہائش فراہم کرے. یہ ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, الگ رہائش فراہم کرے, یعنی بیوی کو رہائش فراہم کرے. اب دیکھیں ایک عورت ہے نا,
وہ نکاح سے پہلے آپ کے لیے اجنبی تھی، میں بھی کوئی اور رشتہ ہو، کزن ہو یا میں بھی بالکل اجنبی ہو، وہ صرف اس بنیاد پر کہ آپ کا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور آپ نے اسے ایک بڑی معمولی سی رقم مہر کے طور پہ عوض میں آفر کی ہے، صرف نکاح قبول ہے کہ دو الفاظ دو بول بولے ہیں، اور وہ اپنا وہ گھر جس میں وہ پلی بڑی ہے، اس کے والدین، اس کے بھائی بہن، اس کا اپنا گھر، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا سارا سمجھے زندگی، اپنا کیریئر، اپنا علاقہ، شہر، وہ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے آ گئی. یہ بہت بڑی قربانی ہے. اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دین نے ہم پر یہ لازم کیا ہے شوہر کے اوپر کہ وہ اپنی بیوی کے لیے ایک ایسی رہائش کا بندوبست کرے جس کی وہ بلا شرکت غیر مالک ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر تو یہ ممکن نہیں ہے. اگر تو یہ کہا جائے نا کہ لڑکا جو ہے نا وہ پہلے کمائے جب تک وہ اپنا گھر نہ بنائے تو شادی نہ کرے، تو 40-50 سال کی عمر میں جا کے بندہ اس قابل ہو پاتے ہیں، وہ بھی سب نہیں کہ وہ اپنا گھر بنا سکے، بعض تو اس کے قابل بھی نہیں ہوتے. ایسی صورتحال ہے اس وقت. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا شادی ہی نہ کی جائے؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے. جو الگ رہائش دینے کا ایک معاملہ ہے نا، وہ اس طرح بھی ممکن ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر ظاہر ہے اگر والدین کے ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ لڑکا یا تو والدین سے الگ نہیں ہونا چاہتا یا استطاعت نہیں رکھتا، تو اس کا ایک درمیانی رستہ یہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ اسی گھر کے اندر ایک واش روم، ایک کمرہ اور ایک کچن، یہ 3 بنیادی ضروریات ہیں. یہ اگر الگ کر دینا، واش روم اور کمرہ تو عموماً ہوتا ہی ہے، ایک کچن کا معاملہ کہ جہاں کھانے پینے کی چیزیں الگ ہو سکیں. اگر کسی گھر کے اندر ایک شوہر نے اپنی بیوی کے لیے یہ انتظام کر دیا، اب بیوی کو اس مطالبے کا حق باقی نہیں رہا. اب وہ بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے الگ گھر لے کے دو، اور اس بنیاد پر وہ ناراض ہو کے اپنے میکے نہیں جا سکتی کہ جب تک میرا گھر الگ نہیں ہوگا تو میں واپس نہیں آؤں گی. جھگڑا نہیں کر سکتی کیونکہ جو شریعت نے اس کے اوپر لازم کیا تھا اس نے وہ اپنی طرف سے اپنی استطاعت کے مطابق پورا کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی سمجھ. تو یہ دوسرا حق ہے بیوی کا. اور اگر ایسا نہیں کرتا شوہر تو بیوی اس سے مطالبہ کرتی ہے تو وہ حق پر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایسا ایک ایریا، ایسی جگہ گھر کے اندر جس میں بیوی کی جگہ پڑی ہوں تو کوئی انٹرفیئر نہ کرے، کوئی مداخلت نہ کرے. وہ اس کمرے میں ہو تو اس کی اجازت کے بغیر وہاں داخل نہ ہو، اس کی چیزوں کو اس کی اجازت کے بغیر کوئی چھیڑے نہیں. اتنا کم از کم وہ حق ضرور رکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بیوی کا حق ہے. اور پھر بیوی کے کچھ دیگر حقوق ہیں جو مثلا مثال طور پر شوہر کے ذمہ لازم ہے کہ وہ بیوی کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے، اور ہر قسم کے جو ہے نا تانوں سے، ہر قسم کی خطرات سے اس کا محافظ بنے. یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے ذمہ فرائض. تو بنیادی فرائض بہرحال یہ ہیں: نان و نفقہ، کھانا پینا، رہائش. یہ شوہر کے ذمہ اللہ نے لگایا ہے بیوی کے لیے. یہ سیکیورٹی ہوگی، اور سیکیورٹی، اور اس کا تحفظ. ٹھیک ہے، گھر بھی دینا اور اس کو سوشل سیکیورٹی یعنی اس کو تحفظ دینا، معاشرتی تحفظ. ٹھیک ہے. کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کی بیوی کے بارے میں کوئی بھی ہے جو فیملی جو جوائنٹ فیملی سسٹم کسی کو نہیں، مطلب نہ اس کے چھوٹے بھائی کو نہ اس کے بڑے بھائی کو کہ آ کے وہ کوئی بات ایسی کرے اس کی، وہ صرف اس کا حق ہے. ٹھیک. چلیں، یہ جوائنٹ فیملی سسٹم والا تو ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے، اس کو کسی اور پوڈ کاسٹ میں کور کریں گے. اگر یہی سوال جو ہے الٹا کر دیا جائے کہ عورتوں کے جو ہیں وہ فرائض کیا ہیں اور مردوں کے حقوق کیا ہیں، تو اس کے بارے میں کیا آپ بتائیں گے؟ جی بالکل. بنیادی طور پر تو جو بنیادی حقوق ہیں وہ تو یہی ہیں کہ سب سے پہلے ایک اس کو ہم سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئیں. انہوں نے آ کر عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی پر کیا حق ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ شوہر کا بیوی پر اتنا حق ہے، یہ حق ہے کہ بیوی اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ نکالے. ٹھیک ہے، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ تو یہاں تک ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے منع کرنے کے باوجود اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پر رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ واپس نہیں آ جاتی. اچھا. ٹھیک ہے، یعنی عورت اس دورانیے میں کہ جب کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر ہے، وہ نہ رحمت کے فرشتے اس کی جانب متوجہ، بلکہ وہ اس پر لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا. تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور عذاب کے فرشتے بھی. تو اس لیے یہ بڑی سخت بات ہے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے. عموماً
کیونکہ مرد جو ہے نا وہ پروٹیکٹر ہے، اللہ نے اس کو حفاظت اور محافظ بنایا، تحفظ کے لیے بنایا. تو محافظ کے لیے ضروری ہے کہ جس کی وہ حفاظت کر رہا ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے جو جگہ مقرر کیا نا وہ اس کے اندر موجود ہو، اور اس کی اجازت کے بغیر وہ کہیں نہ جائے. تو یہ محافظ کو موجود ہوتا ہے کہاں جانا ہے اس کے لیے بہتر ہے، کہاں جانا نہیں بہتر. تو یہ چیزیں اس کے کنٹرول میں اللہ نے دی ہیں. تو جب اللہ نے کنٹرول میں دی ہیں تو پھر اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو سب سے پہلا ایک حق یہ ہے. پھر ایک حق جو ہے وہ شوہر کا یہ بھی ہے، اور یہ بیوی کا فرض ہے کہ جب شوہر اس کو اپنے بستر پر بلائے تو اور اس کو کوئی شرعی عذر لاحق نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی فرض روزہ نہ رکھا ہو. یاد رکھیں نفلی روزہ جو ہے نا وہ بیوی اپنے شوہر کی اجازت بغیر نہیں رکھ سکتی. اچھا ہاں، تو اگر نفلی روزہ رکھنا ہے تو اپنے شوہر کی اجازت سے رکھنا ہے. یہاں تک اجازت ہے؟ یہاں تک، ہاں فرض روزہ ہے وہ اللہ کی جانب سے فرض ہے. رمضان کے روزے ہیں یا دیگر تو فرض روزہ فرض ہے. ادروائز اگر کوئی نفلی روزہ رکھنے کی طبیعت ہے، چاہتا ہے، تو پہلے اپنے شوہر سے پوچھے تاکہ شوہر کو پتہ ہو کہ یہ آج روزے سے ہے. اس دوران میں پھر اس کو اپنے پاس نہ بلائے، ٹھیک ہے. تو یا اس کے علاوہ کوئی شرعی عذر ہو، ایام مخصوصہ ہو، جو کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو اور شوہر کو پتہ ہو، تو ان کے علاوہ اس کو اجازت نہیں ہے انکار کرنے کی. اگر شوہر اس کو بلاتا ہے تو اس معاملے میں اس کی بات ماننی پڑتی ہے. یہ دوسرا حق ہے شوہر کا. اور تیسرا ایک شوہر کا بنیادی حق ہے اطاعت، کہ بیوی کے لیے جو ہوتی ہے وہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے. اگر وہ اسے کوئی کام کرنے کا کہے تو وہ کوشش کرے اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق اس کو پورا کرنے کی. اور اگر وہ کسی کام کے کرنے سے منع کرے اور وہ شریعت کی حدود کے، یہ یاد رکھنا ہے کہ شریعت کی حدود کے اندر ہو، کیونکہ قاعدہ ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت اللہ، کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جس طرح ہم نے پہلے بات کی، اگر والدہ حکم دے رہی ہیں کہ تم نے الگ نہیں کرنا اس کو، لیکن شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بے شک اسی گھر کے اندر ایک الگ کچن اگر پاسبل ہے، مطلب اس کو چھوٹا سا الگ سیٹ اپ گھر کے اندر ہی، ایک اس کو الگ کمرہ واش روم اور ایک چھوٹا سا کچن، یہ اس کو، تو وہ والدہ کے ساتھ نہایت ادب کے ساتھ گزارش کرے گا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، مجھے یہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو وہ اس کر سکتا ہے، یہ کوئی مخالفت، یہ کوئی نافرمانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح شریعت کی حدود کے اندر رہتے رہتے اگر شوہر کسی کام کا حکم دے تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی بات مانے، اس پر عمل کرے. اچھا، یہ جو بات ہے یہ بڑی کامن ہے، جہاں پہ حکم کی بات آ گئی ہے یا اطاعت کی بات آ گئی ہے، تو یہاں پہ اکثر وہ ایک ورڈ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس سے یہ مراد لے لیتے ہیں کہ کیا ہم کوئی غلام ہے. ٹھیک ہے. تو رشتوں میں بھی جہاں پہ دیکھیں، ایون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سسٹم میں بھی یہی ہوتا ہے، کسی مشینری کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں اس میں بھی ماسٹر اور سلیو کا ہی ریلیشن ہوتا ہے، تبھی وہ مشین بہتر چلتی ہے. تو یہ جو معاشرے میں ایک چیز آ گئی ہے کہ ہمارے حقوق کے لیے یا ہم اجازت، ہر بات پہ اجازت کیوں لیں، اجازت لینا مطلب یہ ہے کہ غلامی تسلیم کرنے کی وہ ہے، یا اس میں ہم یہ کیا بتا سکتے ہیں کہ مرد کو اس پہ فضیلت ہے اس سیگمنٹ میں، یا عورت کو کیا نام ہے اس کی اجازت طلب کیے بغیر، مطلب اسی کے اوپر بحث ہو رہی ہے آج کل کہ وہ اجازت لیے بغیر بھی جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی. تو اس کے اوپر تھوڑا سا مردوں کے حقوق کیا تھوڑے سے افضل ہیں عورتوں کی نسبت؟ جی پہلے تو یہ جو بات ہے نا کہ کیا ہم غلام ہیں، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو برابر پیدا فرمایا ہے اور تقوی کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے. اس کے علاوہ کسی کے مرد ہونے یا عورت ہونے کی وجہ سے کوئی وہ قرآن کے آیات ہیں ان کی جانب ہم آتے ہیں اور اللہ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے، وہ ایک الگ موضوع، اس پہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن پہلے یہ جو غلام ہے، دیکھیں تعلقات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناانصافی نہیں فرماتا. اور یہ جو بھی ہم نے حقوق و فرائض بیان کیے ہیں نا، بات کی ہے، یہ قرآن اور حدیث سے ہیں، یہ کوئی اپنی جانب سے تو ہوئے نہیں ہیں. اگر کسی کو ان حقوق و فرائض کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو پھر یہ مطلب ہوا کہ کیا ہم غلام ہیں، اگر کوئی کسی عورت کے ذہن میں یا خاتون کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، تو دیکھیں یاد رکھیں اس طرح تو مرد بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ کیا میں غلام ہوں کہ میں صبح و شام محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں اور لا کر میں ان کو کھلاتا ہوں، یہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے، وہ بھی غلام نہیں ہے اور یہ بھی غلام نہیں ہے. ان دونوں کے اپنے اپنے فرائض ہیں، اپنے اپنے فنکشنز ہیں، اور ان کے مطابق انہوں نے، جس طرح آپ نے کہا ایک مشینری ہے نا، ہر کمپوننٹ کا اپنا اپنا فنکشن ہے، وہ اس نے پرفارم کرنا ہے، تب یہ مشینری بہتر انداز میں چلے گی. جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ مثال کے طور پر کوئی سیلیبریٹی ہے، کوئی بہت بڑی کوئی شخصیت ہے اور اس کو خطرہ لاحق ہے اور اس نے اپنا کوئی باڈی گارڈ رکھا ہے یا اس نے اپنی سیکیورٹی کی ایک ٹیم رکھی ہے،
تو وہ جو سیکیورٹی کی ٹیم اس کو ریکمینڈ کرے گی وہ اس کی بات مانے گا نا. اگر وہ نہیں مانتا اور اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکیورٹی کی ٹیم کہے گی یار ہم نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ آپ وہاں نہ جائیں, آپ نے پھر کیا تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں. اس کے کانسیکوینسز اس کو فیس کرنے پڑیں گے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو محافظ بنایا, اپنی بیوی کا, اپنی بیٹی کا, اپنی ماں کا, اپنی بہن کا. مرد محافظ ہے اپنے گھر کی خواتین کا. تو اس کو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ جن کا وہ محافظ ہے, جو اس کی حفاظت میں ہے, ان کے لیے وہ ڈیسائیڈ کرے انہیں کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے, خاص طور پہ بیوی کے حوالے سے. ٹھیک ہے, کیونکہ بیوی کے اخراجات بھی اس کی ذمہ داری ہیں, بیوی کی رہائش اس کی ذمہ داری ہے. تو یہ پھر اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے کہ وہ یہ اجازت دے, فیصلہ کرے کہ یہاں اس کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, کیونکہ اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے. اس کو یوں سمجھیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے تو اس کو الٹا کر, مطلب مرد آپ کا باڈی گارڈ ہے, اس طرح تو وہ آپ کا غلام بنتا ہے. تو غلام کوئی بھی نہیں ہے بنیادی طور پر. یہ دونوں یہ جو رشتہ ہے نا, یہ برابری کی بنیاد پر چلتا ہے, کچھ لینے اور کچھ دینے کی جو ہے نا اس کے اوپر چلتا ہے. وہ میاں صاحب کا ایک شعر ہے, وہ ابھی ذہن میں نہیں آیا, لیکن اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ ضروری ہے کہ کچھ لین دین کے ساتھ یہ دونوں اس رشتے کو اچھے خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں جانب سے نا, دونوں جانب پارٹیسپیٹ کریں برابر, تب جا کر یہ معاملات چلیں گے, ورنہ ممکن نہیں ہے اگر ایک جانب سے جو ہے نا وہ کہے گے. تو غلامی بہرحال غلام کوئی بھی نہیں ہے. اب آپ نے جو دوسری بات کی کہ کیا مرد کو فضیلت حاصل ہے, جس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا. 2 آیات ابھی جو ذہن میں آ رہی ہیں. ایک میں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, لہن کہ عورتوں کے لیے وہی کچھ ہے جو ان کے اوپر لازم ہے نیکی میں سے. بالمعروف یعنی جتنی نیکی کرنا, جتنا حسن سلوک کرنا عورتوں کے اوپر لازم ہے نا, اتنے ہی حسن سلوک کی وہ مستحق بھی ہیں, برابری ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا یہ کہ مرد کی طرف سے عورت سے جو اچھائی توقع کرتا ہے نا, وہ اتنی ہی اچھائی لوٹانا بھی لازم ہے مرد کے اوپر, عورتوں کے لیے. صحیح. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. ہاں اتنا ضرور ہے کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ حاصل ہے. اب وہ درجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پہ اللہ نے سورہ نساء میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ درجہ کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے الرجال قوامون علی النساء, کہ جو مرد ہیں انہیں عورتوں کے اوپر, مرد جو ہے نا وہ عورتوں کے اوپر نگران ہیں. ٹھیک ہے, مرد عورتوں کے نگران ہیں, محافظ ہیں, قوام ہیں. قوام کہتے ہیں قائم کرنے والا, انتظام کرنے والا, گھر کا جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریٹر, وہ مرد ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے قوامون علی النساء. کس وجہ سے؟ یہ بڑی اہم بات سمجھ ہے. ایک تو اللہ نے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس وجہ سے کہ اللہ کی مرضی, اللہ نے کچھ کو کچھ پہ فضیلت دی ہے. کچھ معاملات میں اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کون کس کو کس کا نگران بنانا ہے. اور آگے اللہ نے اس کی ریزن بتائی ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اور اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو جیسے میں نے بتایا نا کہ مرد نگران ہے, مرد گھر کا نظام چلا رہا ہوتا ہے, اخراجات کر رہا ہوتا ہے, گھر کی جو مینٹیننس ہے, اس گھر کی جو در و دیوار ہیں وہ اس کے انتظام سے چل رہے ہیں. اس گھر کی اگر کرایہ ہے یا اس گھر کو خریدا ہے تو وہ مرد نے خریدا ہے, اس گھر کے اخراجات مرد جو ہے نا وہ بیئر کر رہا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں اس کی ذمہ داری ہیں, اللہ بھی فرما رہا ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, جو کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے. اس وجہ سے اللہ نے اس کو مردوں کے عورتوں کے اوپر نگران مقرر کیا کہ وہ پھر نگرانی کرے, وہ ان کی جو حرکات و سکنات کی نگرانی کرے کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. یہ وجہ ہے, سمپل سی بس. اس میں افضلیت یہ نہیں ہے کہ بطور انسان وہ افضل ہے, کہ اللہ کو مرد زیادہ پسند ہے عورتوں سے, ایسی بات نہیں ہے. بطور انسان افضل نہیں ہے. دنیا کی بے شمار ایسی خواتین ہیں کہ ساری دنیا کے مرد مل کر, بہت سی خواتین ایسی ہیں, بہت سی مقدس خواتین ہیں, ساری دنیا کے ہم مرد مل کر ان کے قدموں کی خاک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین, اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا, یہ وہ مقدس خواتین ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء ان کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. تو یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمومی طور پر بیان فرمایا ہے کہ مرد کو نگران مقرر کیا گیا. ادروائز فضیلت کا یہ معیار نہیں ہے. فضیلت کا معیار اللہ کے ہاں تقوی ہے.